امام ابو طالب بیان کرتے ہیں ان احمد، امام احمد بن حنبل، کسی معمولی شخص کی رائے نہیں عطا بن صائب پہ دے رہا، امام احمد بن حنبل نے فرمایا من سمع منہ قدیما، جس نے عطا بن صائب سے قدیم زمانے میں جب وہ جوان تھے اس زمانے میں جس نے سنا ہو فسماعہ صحیح، تو ان کا سماع صحیح ہے۔ ومن سمع منہ حدیثا، جس نے بعد میں ان کے آخری زمانے میں سنا ہو لم یکن بشیء، اب وہ کچھ بھی نہ رہے تھے، وہ سماع کچھ نہیں ہے، بعد کا سماع صحیح نہیں۔ سمع منہ قدیما سفیان و شعبہ، صحیح زمانہ جب وہ صحیح روایت کرتے تھے اس زمانے میں صرف سفیان الثوری اور حضرت شعبہ نے ان سے سماع کیا، سو ان کا سماع صحیح ہے، اور جنہوں نے بعد میں سماع کیا وہ صحیح نہیں ہے۔ اب اس پر امام ابن حجر اسقلانی روایت کرتے ہیں، یہ دوسرے راوی ہیں اس روایت کے، ابو عبد الرحمن السلمی سے عطا بن صائب نے لیا، اور امام وہیب فرماتے ہیں لما قادم عطاء البصرہ، فرماتے ہیں آپ ان کے حافظے میں جو اختلاط ہو گیا اور حافظے میں جو فساد واقع ہوا اس کا حال یہاں سے سنیں کہ جب وہ بصرہ آئے آخری عمر میں، جب وہ بصرہ آئے آخری عمر میں تو قالا، تو وہ کہنے لگے مجلس میں، کتاب کی جو حدیثیں لکھتے تھے ان کی مجلس میں، انہیں کہنے لگے کتبت ان عبیدہ 30 حدیثا، میں نے حضرت عبیدہ سے 30 حدیثیں سنی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے خود ان کی مجلس میں بیٹھ کے ان کے منہ سے سنا کہ جب بصرہ آئے آخر عمر میں تو انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت عبیدہ سے کتنی 30 حدیثیں سنی ہیں۔ جب یہ کہہ دیا اور آگے پھر وہ فرماتے ہیں کہ یہ حضرت یحییٰ بن معین آگے بیان کرتے ہیں وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَبِيدَةِ شَيْئًا، حالانکہ انہوں نے ایک حرف بھی حضرت عبیدہ سے نہیں سنا تھا۔ ان کے دماغ میں حافظے کا فساد اتنا بڑھ گیا تھا کہ وہ سمجھنے لگے میں نے حضرت عبیدہ سے 30 حدیثیں سنی ہیں، حالانکہ ایک حدیث اور ایک حرف بھی ان سے نہیں سنا تھا، انہوں نے کسی اور سے سنا ہوگا اور بھول کے عبیدہ کا نام لگا دیا۔ اور وہ کہتے ھذا اختلاط شدید، ان کو اتنا شدید اختلاط واقع ہو گیا تھا۔ یہ عطا بن صائب کی بات ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں وہ جو 3 نام آپ کو بتائے ان 3 ناموں میں اب امام ابن حجر اسقلانی روایت کرتے امام احمد بن حنبل سے، فرماتے ہیں کہ امام ابن معین نے بتایا کہ لیث بن ابی سلیم بھی ضعیف ہے۔ لیث بن ابی سلیم وہ تو امام محمد کی بات تھی نا، اب امام احمد بن حنبل بتا رہے ہیں اور امام ابن حجر اسقلانی بیان کر رہے ہیں لیث بن ابی سلیم کی بات کہ لیث بن ابی سلیم ضعیف ہے۔ بھائی کتنا ضعیف ہے، کیسا ضعیف ہے؟ فرمایا مثل عطا ابن صائب، اس کا بھی وہی حال ہے جو عطا ابن صائب کا حال ہے، یعنی عطا ابن صائب کو مثال بنا دیا گیا تھا، نمونہ بنا دیا گیا تھا اختلاط شدید کو کوٹ کرنے کا، کہ ان کا حافظے میں اتنا فساد ہو گیا ہے کہ کچھ نہیں بچا، اور ان کی کوئی بات اب اس عمر میں نہ سنو، اور فلاں کا وہی حال ہو گیا ہے جو عطا ابن صائب کا تھا۔ اور پھر آگے کہتے ہیں حضرت شعبہ بیان کرتے ہیں حدثنا عطا ابن صائب نے روایت کیا وکان نسیہ، اور بالکل وہ بھول گئے تھے ہر بات، اب انہیں یاد کچھ نہیں رہتا تھا، انہیں یاد کچھ نہیں رہتا تھا۔ اور پھر ابن یحییٰ بن معین امام ہیں الجرح والتعدیل کے، امام ہیں، انہی پر ہی تو امام بخاری نے، امام احمد بن حنبل جیسے لوگوں نے، امام مسلم نے، امام داؤد نے، اسقلانی تک سب نے انہی پر تو مدار کیا ہے۔ اب وہ امام یحییٰ بن معین فرماتے ہیں اختلاطا، ان کو اتنا اختلاط ہو گیا تھا کہ لیس من صحیح حدیثہ، کہ اس کی حدیث اب کوئی ایک بھی صحیح نہیں ہے، اس کی روایت اب صحیح نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا کہ ابو وانا بما فالاختلاط جميعا لا يحتج بحدیث ہی، ان کے اختلاط پر ساروں کا اجماع ہے، ان کے اختلاط شدید پر سب کا اجماع ہے،
اور ان کی حدیث اور روایت پر حجت قائم اور اعتماد نہ کیا جائے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ الا شعبہ و ثوری، سوائے شعبہ اور عثمان اور سفیان ثوری کے، اور سفیان ثوری نے جو ان سے سنا پہلے زمانے میں وہ بیان کر چکے کہ وہ عبد الرحمن بن عوف تھے نماز پڑھانے والے، حضرت علی نہ تھے۔ اس کا مطلب ہے یہی عطا بن صاحب جب جوان تھے، جب حافظہ صحیح تھا، جب سفیان ثوری کو، حضرت شعبہ کو، حضرت حماد بن زید کو، حماد بن سلمہ کو جب جوانی میں روایت کیا تو انہوں نے روایت کیا کہ نماز پڑھانے والے عبد الرحمن بن عوف تھے اور حضرت علی نہ تھے۔ جب بوڑھے ہو گئے اور حافظے میں فساد واقع ہو گیا اور اختلاط شدید ہو گیا اور کچھ بھی یاد نہ رہا اور گڑبڑ ہو گئی حافظے میں، تو تب انہوں نے جب روایت کیا تو ان سے بصرہ میں ابو جعفر الرازی نے سنا اور ان کو بیان کر دیا حضرت علی کا نام۔ یہ اتنی غلطی تھی جیسے حضرت عبیدہ کے بارے میں کہا میں نے 30 حدیثیں سنی، اور حضرت یحییٰ بن معین باہر نکلے کہا خدا کی قسم ایک حرف بھی نہیں سنا۔ اتنا مغالطہ لگ گیا تھا، یعنی حافظہ ختم ہو گیا تھا، کہتے ہیں شدید نسیان کے مریض ہو گئے تھے۔ اسی طرح اور آگے بیان کرتے ہیں کہ ان کی وجہ خرابی کی یہ ہوئی کہ اچھا لکھتے محفوظ نہیں کرتے تھے، یاد رکھتے تھے صرف، تو حافظہ جب تک رہا صحیح بیان کرتے رہے، جب حافظہ ختم ہو گیا تو غلط روایت ہو گئی۔ لکھتے رہتے تو کم سے کم کتاب میں محفوظ رہتا۔ آگے چلیے، ابو جعفر الرازی یہ بصرہ میں پیدا ہوئے اور یہ اصلاً بصری ہیں۔ عطا بن صائب سے وہ روایت جس کو بیان کیا گیا ٹی وی میں، وہ عطا بن صائب سے ابو جعفر الرازی نے روایت کی، ترمذی والی روایت، ابو جعفر الرازی۔ ابو جعفر الرازی بصری ہیں۔ اور اب سنیے، اب امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ وفی حدیث البصریین عنہ تخالیط کثیرہ، بصریین میں سے کوئی اگر ان سے روایت کرے تو نیرا اختلاط ہی اختلاط ہے، نیری گڑبڑ ہے، ان پر اعتماد نہ کرنا۔ یہ امام اسقلانی بیان کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہ بیان کرتے ہیں امام ابو حاتم نے کہا کان محلہ الصدق قبل ان یختلط، دماغ حافظے کا فساد پیدا ہونے سے پہلے سچے تھے، صحیح بات کرتے تھے، مستقیم تھے، صالح تھے، مگر جب ان کا حافظہ خراب ہو گیا ثم بآخرہ تغیر حفظہ، جب حافظہ خراب ہو گیا، متغیر ہو گیا، پھر تخالیط کثیر، پھر اتنا اختلاط شدید ہوا کہ پھر آگے کی پیچھے ادھر کی پیچھے پھر غلط ملط باتیں بیان کرتے تھے۔ اسی طرح امام ابن فضیل نے بیان کیا، آپ فرماتے ہیں ففیہ غلط و اضطراب، اب ان کی روایتوں میں غلطیوں اور اضطراب کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اور اسی طرح امام نسائی نے کہا، خود امام نسائی نے کہا حدیثہ القدیم صحیح ہے مگر بعد میں تغیر، حافظے میں تغیر آ گیا، اور فرماتے ہیں سوائے حماد بن زید، شعبہ اور سفیان کے، ان کی روایتیں ان سے جید ہیں، اس کے سوا جو روایت کرے قبول نہ کرو۔ پھر امام حمیدی بیان کرتے ہیں، امام حمیدی امام بخاری کے شیخ ہیں، وہ روایت کرتے ہیں امام سفیان بن عیینہ سے، امام سفیان بن عیینہ سے، خود امام بخاری کے شیخ الحمیدی سفیان بن عیینہ نے کہا کنت سمعت عن عطا بن صائب، کہ میں نے خود ان کی جوانی میں عطا بن صائب سے کچھ حدیثیں سنی تھی۔ امام سفیان بن عیینہ فرما رہے ہیں کہ میں نے عطا بن صائب سے ان کی جوانی میں، زمانہ قدیم میں، پہلے زمانے میں ان سے کچھ حدیثیں سنی تھی۔ ثم قدم علینا، پھر بصرہ میں، یہ بصرہ میں تھے، پھر وہ بصرہ میں آخری عمر میں ہمارے پاس آئے۔ جب بصرہ میں آئے تو ہم نے دوبارہ ان کی مجلس میں جا بیٹھے، فسمعتہ یحدث ببعض ما كنت سمعت، میں نے دوبارہ سنا تو ان میں سے وہ حدیثیں وہ بیان کر رہے تھے جو میں ان سے جوانی میں سن چکا تھا۔ فخالط فیہ، اور جو پہلے خود بیان کر چکے تھے اور میں جوانی میں سن چکا تھا ان سب میں خلط ملط کر دیا، غلط بیان کر دیا۔ فاتقیتہ واعتزلتہ، ہم ان کی مجلس سے اٹھ کے چلے گئے اور ان سے جدا ہو گئے، کہا کہ اب یہ حدیث سننے کے قابل نہیں رہے۔